ایک بہت مشہور حدیث کے نام پہ بات کہی جاتی ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، سور المومن شفاؤن. یہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے ایسی کوئی حدیث ہے نہیں، یہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان میں جھوٹا کوئی چیز نہیں ہے، کسی کا جھوٹا کوئی پی سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی کٹورے میں کسی گلاس میں منہ لگا کے پانی پی لیا اور لوٹا سے آپ نے بچے ہوئے پانی سے وضو بھی کر لیا تو بھی آپ کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، انسان پاک ہے. کیا ہے؟ انسان پاک ہے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بہت مشہور حدیث اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں ان کی ویلیو اتنی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبی. یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے لا اصل لہ، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر اسلام دین فطرت ہے تو اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ سوال کو پھر سے سن لیں. اسلام ایک فطری مذہب ہے تو سب لوگ، چونکہ فطری جب چیز ہوتی ہے تو سب کے اندر وہ چیز آ جانی چاہیے، تو پھر اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ سب لوگوں کو اسلام میں ہی رہنا چاہیے. اس کا دو جواب ہے، اور بھی جواب دیے جا سکتے ہیں، مختصراً دو جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ فطرت کو اگر بگاڑنے کا پروگرام بنا لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. یعنی چاہے وہ کافر کے یہاں پیدا ہو، چاہے وہ اہل کتاب کے یہاں پیدا ہو، سارے بچے کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، پھر ان کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. تو فطرت کے خلاف بچپن سے ان کو دکھلایا جاتا ہے. گھر میں دیکھتے ہیں کہ مورتی لگی ہوئی ہے، لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. وہ دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے، فطرت سے بغاوت ہو جاتی ہے اور پھر وہی وہ کرنے لگتے ہیں جو ان کے باپ دادا کرنے لگتے ہیں. دوسرا جواب، اگر اسلام دین فطرت نہیں ہوتا تو دیکھا جائے تو مذہب کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، گرچہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک بہت تھوڑی سی مدت ہوئی ہے، جس کو 1450 1470 سال بولا جا سکتا ہے. 1470 سال میں یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب بنا. وہ مذہب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم 50,000 سال سے ہیں، کوئی کہہ رہا ہم 1,00,000 سال سے ہیں، اس کے باوجود وہ دنیا کے دوسرے مذہب نہیں بنے. کیسے دوسرا مذہب بنا؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، لہذا لوگ فطرت کی طرف پلٹے اور سب سے زیادہ دنیا میں اسلام لوگ قبول کرتے ہیں آج بھی، اتنی مخالفت اور اتنی شرارت ہونے کے باوجود بھی. اس لیے اسلام دین فطرت ہے. پوچھا گیا ہے کہ نوم العالم عبادت، عالم اگر سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. کیا یہ حدیث ہے؟ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بھی لوگوں نے بنا لیا اپنی طرف سے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے جس کپڑے میں، تو کیا اس کپڑے میں وہ نماز پڑھنے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نہ انسان ناپاک ہوتا ہے ظاہری طور پر اور نہ کپڑا، جب تک کہ ناپاکی نہ لگے. ناپاکی کسی چیز میں لگ جائے گی، بدن پہ لگ جائے گی، بدن ناپاک ہو جائے گا، کپڑے پہ لگ جائے گی، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، جگہ پہ لگ جائے گی، جگہ ناپاک ہو جائے گی. ورنہ محض یہ کہ ایک آدمی جو ہے جنبی ہے لہذا اس کو ہم چھو لیں تو ناپاک ہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے. ہر مطلب جنبی بھی کیا ہے، ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے. اس کی جو نجاست ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ظاہری نہیں ہے، لہذا ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بار بار ایک سوال آتا رہتا ہے کہ انٹرسٹ کی جو رقم ہوتی ہے بینکوں سے جو ملتی ہے تو اس کو کہاں کہاں لگا سکتے ہیں، کہاں نہیں لگا سکتے ہیں. کئی مرتبہ سب جواب دیا ہے، پھر شارٹ میں جواب دے دیتا ہوں. پوچھا اصل گیا تھا کہ میں ہیلمٹ کے بغیر نکلا اور پولیس والے نے پکڑ لیا اور پکڑ کے میرے اوپر فائن مار دیا 500 روپے.
تو کیا میں انٹرسٹ کی رقم سے فائن ادا کر سکتا ہوں؟ انٹرسٹ کی رقم سے فائن نہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ انٹرسٹ کی رقم کہاں دی جا سکتی ہے؟ جو ابھی لیٹسٹ فتویٰ ہے جی ایس ٹی میں دی جا سکتی ہے، نمبر 1۔ انکم ٹیکس میں دی جا سکتی ہے، نمبر 2۔ کسی بھی پریشان مضطر جسے کہتے ہیں، بے حد پریشان کسی بھی برادری کا ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ جو عوامی جگہ ہوتی ہے، جیسے نالا، کہیں نالی آپ کے محلے میں خراب ہے، آپ اس پیسے سے نالی بنوا سکتے ہیں۔ لائٹ نہیں ہے محلے میں، لائٹ لگا سکتے ہیں۔ روڈ نہیں ہے، روڈ بنا سکتے ہیں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں ساروجنک استھان، وہ جگہ جو تمام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کہیں ٹوائلٹ جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، بہت گندگی ہے، کسی کو انٹرسٹ کے پیسے رکھ کر کے اس کی صفائی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ سارے کام کرائے جا سکتے ہیں، اور انٹرسٹ کی رقم انٹرسٹ میں دی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس سود کی رقم ہے، انٹرسٹ کی رقم ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے کس بینک سے قرضہ لیا ہے، میرے اوپر سود چڑھ رہا ہے، تو سود کی رقم کس میں کیا ہے؟ سود میں دی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک اصول ہے کہ یرجع الشیء الی اصلہ، کہ اپنے اصل کی طرف جو ہے یہ چیزیں لوٹ سکتی ہیں، لہذا سود کو سود میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فائن بھر دینا یہ ساری جگہ پر کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، سنا ہے کہ رشوت دینا بھی حرام ہے اور رشوت لینا بھی حرام ہے، تو کہیں کہیں ایسا ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہم کو رشوت دینا پڑتا ہے، حالانکہ جہاں پر ہم رشوت دیتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارا حق ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کو رشوت دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھ لیں، رشوت کہتے کسے ہیں؟ رشوت کہتے ہی ہیں جب دوسرے کے حق کو مار کر اپنے نام کرایا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہے تب تک رشوت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی آفیسرس ہیں، ان کے ہاں جو پیون ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو 10 روپے 15 روپے نہیں دیں گے، وہ فائل آپ کی آگے بڑھائیں گے ہی نہیں۔ 6 مہینے تک فائل پینڈنگ پڑی رہے گی۔ آپ 15 روپے دے دیں، لے جا کر کے فائل کہاں رکھ دیں گے؟ آفیسر کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے۔ یہ جو 15 روپیہ دیا جا رہا ہے، یہ جو دے رہا ہے اس کے حق میں سود نہیں ہے، جو لے رہا ہے اس کے حق میں، سود کہہ رہے ہیں، جو دے رہا ہے اس کے حق میں رشوت نہیں ہے۔ جو لے رہا ہے وہ ہر حال میں رشوت لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی، اس کی تنخواہ لیتا تھا کہ فائل یہاں سے اٹھا کر کے آفیسر کی ٹیبل تک پہنچائے۔ اس نے جو یہ کیا ہے یہ رشوت ہے۔ اب جیسے ٹرین میں ہم چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی ویٹنگ 1 ہے اور کنفرم نہیں ہوئی ہے۔ اب 5 ویٹنگ والے کو کیا کرتا ہے؟ پیسہ لے کر کے کنفرم کر دیتا ہے، اور 1 ویٹنگ والے کو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ کنفرم نہیں ہوئی۔ اب مجھے معلوم ہے یہ بات کہ میں 1 نمبر پہ ہوں، اس کے باوجود بھی کیا ہے، مجھے نہیں ملے گی جب تک پیسہ نہیں دیں گے۔ میں نے 100 روپے اس کو دیا، بھئی ہمارا کلیئر کر دو۔ اب جب میرا ویٹنگ نمبر 1 ہے تو سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ ہم ہیں نا۔ لہذا ہم نے کیا کیا کہ 100 روپیہ دے کر کے اپنا کلیئر کرا لیا۔ اگر میرا 5 نمبر ہوتا اور میں 100 روپیہ دے کر کے کلیئر کراتا تو دوسرے کا حق مارتا، تو دینے والا بھی رشوت اور لینے والا بھی رشوت۔ بات میری سمجھے؟ تو رشوت ایسے نہیں ہوتی، رشوت کی یہ تعریف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو چچی ہوتی ہے، چچی سمجھتے ہیں؟ چچی جو ہے وہ بھتیجے کے لیے محرم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ محرم نہیں ہوتی ہے۔ جو بڑی، جس کو تائی بولتے ہیں، بڑے والد، جیسے میرے والد ہیں، میرے والد کے بڑے بھائی کی بیوی جو مجھے بڑی والدہ، بڑی امی یا تائی کہتے ہیں، یہ بھی محرم نہیں ہوتی ہیں۔ نہ چچی محرم ہوتی ہیں اور نہ تائی محرم ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں نے اپنے طور پہ محرم بنا لیا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگوں نے، آپ محلے میں کبھی نکلیں، دودھ والا، سبزی والا، یہ سب محرم ہو چکے ہیں۔ جس بے تکلفی سے عورتیں ان سے بات کرتی ہیں، چاٹ والا جو آ جاتا ہے محلے میں، گاؤں میں، یہ سب محرم ہیں۔ پھر جو گاؤں ہیں، پہلے سے پلاننگ سے گھر بناتے ہیں تو باہر بیٹھنے کے لیے کٹا بناتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے پارلیمنٹ عصر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، اپنا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لگتا ہے آیت حجاب منسوخ ہو چکی ہے، لہذا یہ سب کوئی محرم نہیں ہوتے ہیں، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بھانجے کی بیوی محرم ہوتی ہے یا نہیں؟
بھانجے کا مطلب وہ میں اس کا ماموں ہوں، تو اس کی جو بیوی ہے وہ ہمارے لیے محرم نہیں ہے، وہ بھی گرچہ مجھے ماموں بولتی ہے لیکن میں اس کا سگا ماموں نہیں ہوں، لہذا میں اس کا محرم نہیں ہوں۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنی ساس کی بڑی تعریف کی کہ بہت اچھی ہیں، اللہ والی ہیں، اور ان سے میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جنتی ہیں۔ تو سامنے والے صاحب جن کے سامنے میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ کسی کو جنتی کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور جو کہہ دے گا فتویٰ وہ گنہگار ہوگا۔ دیکھیں بات تو صحیح ہے، یہ ہے کسی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، لہذا یہ کہنا کہ فلاں آدمی جنتی ہے ایسے نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا گمان غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا، ایسا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک دم وثوق کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ جنتی ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی کو اس طرح کیسے نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ تم نے جنتی کہہ دیا لہذا تم گنہگار ہو، ایسا بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا پیر صاحب، پیر جو مرید ہوتے ہیں، کیا پیر مرید کے ساری باتیں سب احوال بغیر بتائے جانتے ہیں؟ سب جھوٹے ہیں نمبر 1 کے، کسی پیر کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، اللہ معلوم صحیح ہے کہ غلط ہے، وہیں سے انہوں نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے ایسا پڑھا، لکھا تو ہے، صحیح بات تو یہ کہ کتاب میں ان کے لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دن پیر صاحب نے مرید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا غلط حرکت کیا ہے؟ کہا تمہاری 2 بیوی ہے۔ کہاں؟ کہا کہ 2 بیوی تھی تو تم نے دونوں بیوی کو ایک جگہ رکھ کر کے ایک بیوی کے ساتھ تم نے صحبت کیا، یہ غلط کیا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا جہاں تم لیٹے تھے وہاں ایک چارپائی خالی تھی کہ نہیں؟ کہاں وہاں میں تھا۔ وہاں کون تھے؟ وہاں پیر صاحب تھے۔ تو اس نے سوال کیا کہ کیا پیر صاحب کو سارے احوال معلوم ہو جاتے ہیں؟ سمجھے نہیں؟ سب جھوٹے نمبر 1 کے ہیں، اور یہ جتنے ایسے پیر جعلی ہیں نا یہ کبھی روزہ نماز بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، سب جھوٹے نمبر 1 کے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے مولانا صاحب، جب میری بحث ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی پیر ہے؟ تو میں نے کہا میرا کوئی پیر نہیں ہے۔ کہا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ جملہ کہاں تک؟ یہ بہت کامن جملہ ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پیر نہیں ہے، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، چاروں امام بغیر پیر کے ہیں، تو پھر ان سب کے پیر نعوذ باللہ بقول تمہارے شیطان ہیں۔ سیاستہ کے محدثین، امام بخاری، مسلم، ترمذی، جتنے بھی ہیں محدثین، کسی کا کوئی پیر نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی خلیفہ، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ لہذا ایسے جملے نہیں بولو کہ اتنے بڑے بڑے لوگ لپیٹ میں آ جائیں، سمجھے نہیں؟ لہذا یہ کہنا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ تو شیطان ضرور ہے، سمجھے نہیں؟ بقیہ ہوں یا نہ ہوں۔ پوچھا کہ مولانا صاحب اب آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ ہر سال جن کے پاس پیسے ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں اور سال میں 2-3 مرتبہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کوئی گناہ ہے، لیکن یہ جو کیفیت اختیار کی گئی ہے یہ ایک فیشن کی کیفیت ہو گئی ہے۔ جیسے کوئی پکنک کرنے جاتا ہے ویسے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ گھر میں یا ان کے بعد خونی رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں بیچارے کہ اگر ان کو، جیسے ایک آدمی اگر عمرہ کے لیے جاتا ہے تو منیمم 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر 1 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ آٹو خرید لے اور اپنے گھر کو پورے کیا کر لے، سنبھال لے، لیکن حضرت کو جو ہے وہ عمرے کی جتنی فکر ہے، 1 عمرہ، 2 عمرہ، 3 عمرہ، بڑے بڑے ایئرپورٹ پر آپ گزرے ہیں تو لگتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور حج پہ حج کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد، ایک مرتبہ ایک مصری جو ہے وہ رائٹر نے لکھا تھا، اس وقت تقریباً میرا اندازہ 2006 یا 2007 کی بات ہے، کہ 40 سے 45% وہ لوگ حج پر آتے ہیں جو پہلے حج کر چکے ہیں۔
یعنی وہ دوسرا حج ہے یا تیسرا حج ہے. لہذا ان سب چیزوں پر دیکھنا چاہیے کہ ترجیحات دین سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین میں کون سا کام ترجیح کے لائق ہے، کس کو پہلے کرنا، کس کو بعد میں کرنا. لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کوئی اگر حدیث ہے تو حدیث بیان کریں. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی عمرہ کرے. لیکن چونکہ عمرہ نفل ہوتا ہے، لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عمرہ کریں اور کرنے کے بعد یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ میں نے یہ جو عمرہ کیا اس کا ثواب فلاں ہمارے نانا کو پہنچے، دادا کو پہنچے. ایسا تو کیا جا سکتا ہے. اب عمرے کی نیت سے ہی کرنا، فتویٰ تو اس پر بھی ہے کہ عمرے کی نیت سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اتفاقی مسئلہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ عمرہ کر کے اس کا ثواب کس کو کر دیں، ٹرانسفر کر دیں کہ فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے. یہ شکل سب سے اچھی شکل ہے. لیکن دوسری والی بھی فتویٰ اس پر ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا، بھول گیا تو کیا کرے؟ بھول گیا تو دو کیفیت ہوگی. ایک کیفیت یہ ہوگی کہ نماز میں ہی یاد آ گیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. ایک آدمی یہ ہے کہ نماز پڑھ چکا، نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں، تو نماز دہرانی پڑے گی. پوچھا گیا ہے کہ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہو تو کیا دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں گاؤں والے کہ اس کی جگہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو تو دعائے قنوت ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی فتویٰ ہمارا نہیں دیا گیا ہے علماء کا. دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہی سوال پچھلے 40 سال سے لوگ کر رہے ہیں، یاد نہیں. ارے یاد کر لو یار ایک مرتبہ بیٹھ کے. یاد کرنے کی فکر نہیں ہے، بلکہ بھئی یہی سوال بار بار یاد نہیں ہے تو کیا کریں. یاد نہیں ہے کہ مسئلے کا حل یاد کرنا ہے، یاد کر لو. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری دعا اس کی جگہ پڑھ لیتا ہے تو بھی جو ہے دعائے قنوت کا قائم مقام ہو سکتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب آپ کے نزدیک یہ اللہم اہدنا پڑھنا زیادہ افضل ہے یا جو دعائے قنوت عموماً احناف پڑھتے ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو اللہم اہدنا پڑھنا زیادہ افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دعائے قنوت بچوں کو سکھلایا جاتا ہے یا ہماری مسجدوں میں سب کو بتایا جاتا ہے، اس میں دعا کم ہے اور بقیہ چیزیں زیادہ ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہاں تک ٹھیک ہے. ونشکرک ولا نکفرک، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں. یہ دعا تھوڑے ہوئی، تو ہم یہ تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ روز کرتے ہو. جتنی باتیں اس کے بعد کہی گئی ہیں اس میں زیادہ تر بندہ انوالو ہے اور اللہ کے سامنے کیا بولتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ میں ان سب کو چھوڑ دوں گا جو تیرے نافرمان ہیں. آج تک کسی کو نہیں چھوڑا. تو اس دعا میں زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ دوسرے انداز سے بات کی گئی ہیں. یہ جو دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اس دعا میں کیا ہے 99% دعا ہے باقاعدہ. تو میں تو جو ہے اس کو زیادہ اچھا جانتا ہوں کہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے. بھائی جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھے میں غلط کر رہا ہوں. آپ نے پوچھ لیا، کیونکہ میری عادت ہے جو میرے دل میں ہے میں بول دیتا ہوں. جو میری جو کیفیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میری مہر آج کے 25 سال پہلے 2000 روپے رکھی گئی اور شوہر نے ادا نہیں کیا. اب شوہر اس مہر کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ 2000 ہی ادا کریں گے. اب تو 2000 کی ویلو گر کر بہت کم ہو گئی ہے، تو ویلو کے لحاظ سے ادا کیا جائے گا کہ اس وقت 2000 روپے میں کتنا سونا ملتا تھا اتنا سونا وہ ہم کو دیں. کیا کیفیت ہوگی؟ جب روپے صرف کہے گئے ہیں مہر میں
اور سونے اور چاندی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو پھر ایسی شکل میں 2000 روپیہ ہی دے گا، چاہے جتنے دن کے بعد دے گا، بھلے اس کی ویلو کچھ بھی رہے۔ آج کے 35 سال پہلے اگر سونا دیکھا جائے تو زیادہ 600-700 روپے تولہ تھا، اب 2000 روپے میں 3 تولہ سونا ملے گا۔ 3 تولہ سونا آج ہو گیا کتنے روپے کا؟ 7 تاریخ 21 تقریباً 2,10,000 روپے سے زیادہ کا ہو گیا۔ اگر سونے کا ذکر ہے، اسی لیے چاہیے لڑکی والوں کو، ہوشیاری کی بات بتا رہا ہوں، لڑکی والوں کو کبھی بھی پیسہ رکھنے کے بجائے اس کے سونا اور چاندی کا رکھیں، کہ بھلے 50,000 روپے رکھنا چاہے، 50,000 کی ویلو آنے والے دنوں میں کیا ہونی ہے؟ گرنی ہی گرنی ہے۔ آپ بولیں کہ بھائی 8 گرام سونا جو آج اس کی قیمت 50,000 ہے، لیکن جب مہر ادا کی جائے گی تو 8 گرام سونا ادا کی جائے گی۔ 8 گرام تو 8 گرام جب بھی وہ ہے، سونا کے زیادہ تاریخ کیا ہے، ہمیشہ کیا ہوا ہے؟ بڑھتا رہا ہے، تو سونا بڑھتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے لڑکی والے اگر رکھیں تو زیادہ اچھا ہے، تب لڑکی والوں کو نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عادت کیا ہے بھارت کے لوگوں کی؟ مہر کو ادھار رکھنا پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے، بیوی نقد لائیں گے، مہر ادھار رہے گی۔ یہ پہلے سے ہی غلط تصور ڈال دیا گیا ہے، لہذا اس کا توڑ اب لڑکی والوں کو اس طریقے سے کر لینا چاہیے کہ وہ سونا مطلب پیسے رکھنے کے بجائے کیا رکھیں؟ سونا رکھیں۔ پوچھا گیا اذان کا جواب دینا واجب ہے یا سنت ہے؟ اذان کا جواب دینا جو ہے مستحب ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا تبلیغی جماعت کا کام کا مروجہ طریقہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی تھا؟ یعنی آج جس انداز میں جماعت والے کام کرتے ہیں، کیا ایسا صحابہ کے زمانے میں بھی تھا؟ دیکھیں، حقیقت کیا ہے کہ تبلیغ اصل ہے۔ تبلیغ کیسے کی جائے گی؟ ہر زمانے میں حالات بدلیں گے اور تبلیغ کا طریقہ بدلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تبلیغ کا طریقہ 2 نقل کر رہا ہوں۔ پہلے شروع کے 3 سال چھپ کر تبلیغ کرنا۔ اب آپ یہ پکڑ لیں کہ چھپ کر تبلیغ کرنا سنت ہے، اگر حالات ایسے ہو جائیں گے تو چھپ کر تبلیغ کرنا سنت ہو جائے گا۔ پھر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، حکم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس کو اعلان کر دیجئے، تو آپ نے اعلان کر دیا۔ اب اعلان اس وقت کیسے ہو سکتا تھا؟ بازاروں میں جا کر بات کرتے تھے، کوئی میلہ لگتا تھا وہاں جا کر کے دین کی بات کرتے تھے۔ تو ہر زمانے میں طریقے تبلیغ بدل سکتا ہے، تو اپنے ضرورت اور فائدے کے لحاظ سے طریقہ بدلتا رہے گا قیامت تک۔ کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں جو کر رہا ہوں ایسے ہی رسول اکرم کرتے تھے یا یہی سنت طریقہ ہے۔ اگر ایسا بولیں گے تو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک امام صاحب کو رکھنے کے لیے طے یہ ہوا کہ اسی امام کو رکھا جائے گا جو جماعت میں وقت لگایا ہو، تو کیا امام کے تقرری کے لیے جماعت میں وقت لگانا ضروری ہے؟ یہ سب غلط ہو رہا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک دم غلط ہے۔ جماعت ہدایہ پڑھ لیجئے کہ امام کے لیے صلاحیت کیا ہونی چاہیے ہے۔ امام کی صلاحیت لکھا ہوا ہے کہ یہ شرائط ہونا چاہیے امام کے لیے۔ یہ آپ نے 8ویں شرط 9ویں شرط جو اس میں جوڑی ہے نا، یہ اپنی طرف سے جوڑی ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے، غلط ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی مدرسے میں استاد ہے تو کیا وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہا ہے؟ میری سمجھ سے وہی سب سے بڑا کر رہا ہے۔ سب سے بڑا تبلیغ کا کام استاد کرتا ہے جو مدرسے میں پڑھاتا ہے، کیونکہ اس کے پورے پڑھائی کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ یہ بندہ نکل کر کے دعوت دین کا کام کیسے کرے، لہذا اس کو اگر نکال دیں گے تو بچے گا کون؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ فجر اور عصر میں میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب عوام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی ظہر مغرب اور عشاء میں ایسا نہیں کرتے ہیں، تو یہ عصر اور فجر میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ 2 وجہ ہے، ایک مفکر نے جواب دیا ہے اور ایک فقیہ نے جواب دیا ہے۔ یہ دونوں نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، غور سے سن لیں بچے، خاص کر غور سے سنیں۔
ان دو نمازوں کے بعد کون سی؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی سنت نفل نماز نہیں ہے، ان تینوں کے بعد سنت نفل نماز ہے۔ تو اس میں تو چاہیے کہ جیسے ہی سلام پھیرا جائے، سلام پھیرنے کے بعد مختصر آدمی جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں دونوں طرف آپ کے لگے ہوئے ہیں، ایک آدھ بات پڑھیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 مرتبہ بولیں، اللہم انت السلام بولیں، اپنی ہی دعا مانگ لیں، یا امام اگر دعا مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد فوراً اپنی نماز سنت نفل پڑھنے لگیں۔ تو اس کے چونکہ بعد نماز ہے، لہذا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنی سنت لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ان دونوں نمازوں کے بعد جو فقیہ جواب دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پلٹ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ پبلک کو، عوام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ جو مفکر ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ ایک مرتبہ پوری مسجد کی طرف نظر دوڑا لیں، اور دوڑانے کے بعد یہ دیکھیں کہ کون ایسا آدمی ہے جو برابر نماز میں آتا تھا، آج نہیں آیا ہے، لہذا اس کی خبر لی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود اور کبھی صحابہ کو بھیجا جاتا تھا کہ دیکھو فلاں صحابی کیا ہوا، کیوں نہیں آئے، بیمار ہو گئے، مر گئے، کہیں سفر پہ گئے ہیں، ان کی پوری جو ہے نا پوری بات معلوم ہونا چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے تھے۔ بہرحال دونوں وجہ ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا مقروض آدمی حج جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھ لیں، اس مسئلے کو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کسی کے اوپر قرض ہے اور وہ حج کے لیے تیار ہے، اب لوگوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ پہلے اس کو قرض ادا کرنا چاہیے، بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے۔ اس میں اصل بات کیا ہے؟ اگر ایک آدمی مقروض ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن اتنی پراپرٹی اس کی موجود ہے کہ اگر اس کو حج کے سفر میں کچھ ہو گیا تو اس کی پراپرٹی سے قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو یہ وصیت لکھ کر چلا جائے کہ بھائی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری یہ پراپرٹی بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اگر ایسا شخص ہے جتنی پراپرٹی موجود ہے تو وہ مقروض ہونے کے باوجود پر حج پر جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور حج پہ جا رہا ہے تو افضل یہ ہے کہ پہلے کیا کرے، وہ قرضے کو ادا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی قرضہ نہیں ادا کر کے حج پہ چلا گیا تو حج ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد کیا ہے، جو ایام ہوتے ہیں حج کے، اگر وہاں پر پہنچ کر اس نے حج کے ارکان ادا کیے ہیں تو حج ادا ہو جائے گا۔ آج ایک عالم نے، ایک ہمارے دوست نے ایک چھوٹی سی کلپ بھیجی، بہت اچھی تھی۔ نماز جنازہ رکھا ہوا ہے سامنے، اور مولوی صاحب نے تقریر شروع کی 5 منٹ کی۔ جنازے کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے ہری رنگ کی، اور اس کے اوپر کلمہ، چاروں قل جیسا آپ لوگ ڈالتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب نے نماز پڑھانے سے پہلے اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی قرآن کی کوئی چیز کسی کاغذ پر لکھ دیا جائے، قرآن کی کوئی چیز کسی پتھر پر، کسی لکڑی کے ٹکڑے پر لکھ دیا جائے، تو جو ٹکڑا ہے وہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم نے کپڑے پہ لکھ دیا، اور کپڑے پر لکھ کر کے میت کے پیر کے اوپر بھی تم نے ڈال دیا، تو تم نے ایسے ہی کیا کہ قرآن کی بے ادبی ہوئی۔ یہ انہوں نے تقریر کی اور بڑا دل گردے کا کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ چاہے اس کو اتاریں یا نہ اتاریں، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ چادر جو ڈالی گئی ہے، یہ ایک دم غلط ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اہل دیوبند میں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی بھی چادر، نہ پھول کی، نہ کلمے کی، نہ کچھ لکھے ہوئے کی، کوئی چادر جنازے پر نہیں ڈالی جاتی۔ یہ اس کلمے کی توہین ہے، اگر قرآنی آیت لکھی گئی تو قرآنی آیت کی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات ہے سنت طریقے کو اختیار کرنے کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ رسول اکرم کا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عرب میں پھول ہوتا ہی نہیں ہے، کہاں سے پھول کی چادر ڈالے گا بیچارہ؟ تم 50 کلو کی پھول کی چادر ہے، وہاں 5 پھول اس کو میسر نہیں تھا ریگستان میں، وہ 50 کلو کی چادر کہاں ڈالے گا؟ لہذا یہ جو کچھ بھی ہے، چونکہ غیروں کے ساتھ جب رہتا ہے آدمی تو ہر حال میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چادر ڈالنا سنت کے بھی خلاف ہے اور بید بھی اپنی جگہ ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب
اپنے شوہر سے بہت زیادہ اختلاف رہتا ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں، کوئی ترتیب بتائیے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے نا، تب بتانا آسان ہوگا، اختلاف ہو کیوں رہا ہے۔ اگر وہ معلوم ہوگا تب مسئلہ آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض امام لوگ نماز پڑھانے کے بعد مصلی کو موڑ دیتے ہیں، عورتیں بھی موڑتی ہیں۔ اصل میں ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، خدا کرے کہ غلط ہو، لیکن بیٹھی ہوئی ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، اس لیے اگر موڑ دیں گے تو اچھا موڑ دیں گے تو وہی کونا ہی اس کو بچا تھا، ہمیں اب پوری جہاں نماز تو بچھی ہوئی ہے وہ پھر بھی پڑھ سکتا ہے نماز ہیں۔ اچھا اگر معلوم ہو جائے ایک سجدہ تو وہ کیا نہیں ہے تو شیطان بن گیا، آپ 4 رکعت اس کو پڑھوا رہے ہیں، بھائی پڑھ لے یار، تمہارا کیا نقصان ہے، ہو سکتا ہے کہ مطلب توبہ کر لے، کچھ ہو جائے، معاملہ صحیح ہو جائے، تب بیکار کی باتیں ہیں۔ پوچھا گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب کہ امام صاحب چوتھی رکعت میں یا دوسری 2 رکعت کی آخری میں بیٹھتے ہیں اور تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ فارغ ہو چکے رہتے ہیں، کیونکہ وہ تر پڑھتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم فارغ ہو گئے، امام صاحب ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس وقت مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کو چاہیے جو دوسری دعائیں مسنون یاد ہے وہ پڑھتا رہے۔ بھئی دعا کا اصل وقت ہے قبولیت کا، بعض لوگوں نے تو جو کہا ہے نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، اس کا انہوں نے یہی وقت بتایا ہے، نماز سے پہلے کا آخری حصے کا، لہذا اس میں بیٹھے رہنے کے بجائے کچھ دعائیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے جو مسنون دعائیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اردو میں دعا شروع ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی آدمی سفر میں تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ گھر واپس آ گیا، تو وہ جو قضا کرے گا وہ پوری نماز کرے گا یا قصر کرے گا؟ جس حال میں نماز قضا ہوتی ہے، جس حال میں نماز آدمی کی چھوٹتی ہے، اسی حال میں اس نماز کی قضا بھی کی جاتی ہے۔ اگر سفر میں چھوٹی تھی اور آپ گھر آ گئے اور اس نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اگر ظہر کی چھوٹی تھی تو آپ 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔